ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دن بھر کی تمام بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چین، جاپان اور امریکہ سمیت دنیا کے کچھ ممالک میں کرونا انفیکشن کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر آج ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں انہوں نے کرونا انفیکشن کے تازہ حالات کا جائزہ لیا اور کچھ اہم باتوں پر میٹنگ میں شامل لیڈران و افسران سے تبادلہ خیال بھی کیا۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل نے جمعرات کو راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے ہنگامہ کے بعد اپنے بیان پر معافی مانگی۔ دراصل بدھ کے روز راجیہ سبھا میں بحث کے دوران مرکزی وزیر برائے کامرس پیوش گوئل نے کہا تھا یہ لوگ ملک کو بہار بنانا چاہتے ہیں۔ مرکزی حکومت نے بتایا کہ بھارت میں ہوابازی صنعت کو 21-22 میں تقریباً 11,658 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ شہری ہوابازی کی وزارت کے مطابق مالی سال 19-20 میں 4,770 کروڑ روپے، مالی سال 21-22 میں 12,479 کروڑ روپے اور مالی سال 21-22 میں 11,658 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اندرا گاندھی امن تخفیف اسلحہ و ترقی ایوارڈ 2022 کے لیے انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن اور ٹرینڈ نرسز آرگنائزیشن آف انڈیا کا انتخاب کیا گیا۔ دارالحکومت دہلی میں عالمی وبا کرونا وائرس کے پیش نظر کچھ سخت اور اہم فیصلے لیے گئے ہیں۔ دہلی ایمس نے اپنے ملازمین کو کرونا سے بچاؤ کے اصولوں پر عمل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ سبھی کو کام کی جگہ پر لازمی طور سے ماسک پہننے اور ایک جگہ پر ایک ساتھ 5 سے زائد لوگوں کو جمع ہونے سے بچنے کی ہدایت دی۔ جاپان میں کرونا سے متاثر کئی بچوں کی موت ہو گئی ہے۔ ملک میں بچوں کی ہلاکت میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ چین میں کرونا انفیکشن کی تیز لہر اور قبرستان کے باہر تدفین کے لیے لگنے والی طویل قطاروں نے پہلے ہی پوری دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ نیپال کی جیل میں بند بکنی کلر کے نام سے مشہور سیریل کلر چارلس شوبھا راج کو جیل انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بھی رہا کرنے سے منع کر دیا۔ جیل افسران کا دعویٰ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر واضح ہے اور یہ تذکرہ نہیں کیا گیا ہے کہ کس معاملے میں انہیں رہا کیا گیا۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے سیاسی اتحاد تشکیل دیتے ہوئے نئی حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے۔ نیتن یاہو نے آدھی رات سے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ وہیں نیتن یاہو کی دائیں بازو کی لیکوڈ پارٹی نے ایک الگ بیان میں کہا کہ تجربہ کار رہنما نے صدر اسحاق برزوگ کو فون کیا اور انہیں مطلع کیا۔ نیتن یاہو نے شراکت داروں کے ساتھ مل کر نئی حکومت تشکیل دی ہے۔ انگلینڈ کے نوجوان اور ابھرتے ہوئے لیگ اسپنر گیند باز ریحان احمد فروری میں 2 ٹیسٹ سیریز کے لیے نیوزی لینڈ کا دورہ نہیں کریں گے۔ ان کی جگہ وہ فرنچائزی کرکٹ کا تجربہ لینے کے لیے T20 لیگ میں حصہ لیں گے۔ بنگلہ دیش کے کپتان شکیب الحسن نے جمعرات کو روز بھارت کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا۔ ناظرین خبرنامہ میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔